تو میرے محترم دوستو، عرض میں یہ کر رہا تھا، نماز کے بیچ میں کچھ مسائل بھی آ گئے، اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی عرض کرنی تھی کہ دیکھیں نماز سے جمعے میں نے اشارتاً بات کی تھی، تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی دولت دی ہے نماز کی شکل، خدا کی قسم یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں جا اللہ پاک نے نماز کے متعلق ذکر فرمایا، بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا پورا دین الصلاۃ عماد الدین، پورا دین نماز پر قائم ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ فمن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورا دین کو گرا دیا۔ صحیح حدیث۔ مرضی آپ کی ہے کہ نماز کے ذریعے دین کو قائم کرتے ہو یا گراتے ہو۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے حدیث کی روشنی میں کہ قیامت کے دن ایمان کے بعد جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا۔ نماز ٹھیک نکل آیا، اگر عمل نامہ پیش ہو کہ روزے میں تھوڑی کمی بیشی ہے، اللہ فرمائے نماز صحیح ہے، یا اللہ نماز تو صحیح ہے، فرمایا اس سے درگزر کر دو۔ یا اللہ زکوٰۃ میں کمی بیشی ہے، فرمائے نماز صحیح ہے، یا اللہ نماز تو صحیح ہے، فرمائے درگزر کر دو۔ یا اللہ حج میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے، فرمائے نماز صحیح ہے، یا اللہ نماز تو صحیح ہے، فرمائے درگزر کر دو۔ لیکن نماز کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ درگزر کر دو۔ یاد رکھیے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ معراج، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے محترم دوستو جو نماز پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ کیا ہم اتنے بے وفا ہے؟ جو نبی جو رسول راتوں کو اٹھ اٹھ کر امت کے لیے رویا، اللہ سے دعائیں مانگی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پڑا تھا اور ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے چولہے پر کوئی ہنڈیاں رکھی ہو اور ہنڈیاں جوش مار رہے ہو۔ فرماتی روتے روتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشقیاں بند ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو قیامت کے دن وہ مانگیں گے، اللہ نے قرآن میں اب اس کا ذکر فرمایا، یہ دعا آپ کے لب پر تھے برابر سجدے کی حالت میں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اے اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں یا اللہ۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ اگر تو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائے میری امت سے، یا اللہ ان کو بخش دے میری امت کو، یا اللہ تو عزیز بھی ہے، زبردست ہے، کر سکتا ہے، حکیم ہے، تیری ہر بات حکمت اور مصلحت والی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے پوری رات یہ آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اس نبی کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم اس عبادت کے اہتمام کریں جس عبادت سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اتنے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، لیکن دوسرے طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈی۔